قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. یہ حدیث شریف دو صحابہ سے مروی، ابو ذر غفاری جن کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے معاذ بن جبل جن کی کنیت ابو عبد الرحمن، تو ان دو صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی 3 قسم کے تعامل پر مشتمل، 3 قسم کے رویوں پر۔ ایک تعامل بندے کا اللہ کے ساتھ، دوسرا تعامل بندے کا اپنی ذات کے لیے، اور تیسرا تعامل بندے کا لوگوں کے لیے۔ تعامل اور رویہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اپنے ساتھ، اور اپنے بھائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعامل کیا ہونا چاہیے۔ پہلا جملہ اتق اللہ حیثما کنت، یہ تعامل بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ سے ڈر جا، تو جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ، جہاں بھی رہے تقوی کے ساتھ رہے۔ اتنا عموم ہے۔ بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ سفر میں، کبھی مقیم، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، کبھی اپنے کاروباری مرکز میں، کبھی اکیلا، اور کبھی لوگوں کے ساتھ۔ یہ بندے کے مختلف احوال ہیں رہنے کے۔ ہر مقام پر تقوی کے ساتھ رہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تقوی کی 2 تعریفیں سامنے رکھ کر اس حقیقت کو سمجھیں۔ ایک ہے تقوی نام، ہر فعل اطاعت کا اور ہر ترک معصیت کا، نیکی انجام دینا اور گناہوں کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ جہاں بھی ہو نیکوکار بن کر رہے اور گناہوں سے گریز کرے۔ اکیلا ہو تو، لوگوں کے سامنے ہو تو، سفر میں ہو تو، حضر میں ہو تو، مسجد ہو، دکان ہو، کاروباری مرکز ہو، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہے، یہ ہر مقام پر نیکی اختیار کرے اور گناہ کو چھوڑے۔ دوسرا تقوی کی ایک تعریف ہے جو ایک حدیث سے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے تقوی اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو قائم کرنے کا نام، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا نام تقوی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ تعریف سمجھ میں آتی ہے۔ وہ 3 افراد کا قصہ جو پہلے بھی آپ سن چکے، وہ تینوں افراد نے عزم کیا تھا۔ ایک نے کہا میں رات بھر سوؤں گا نہیں بلکہ پوری رات تہجد پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں زمانے بھر کے روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ دوں گا اور مسجد میں آ جاؤں۔ ان تینوں کو آپ نے بلا لیا۔ کیا فرمایا تھا کہ انی اتقاکم للہ، میں تم سب سے بڑا متقی ہوں، تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، تقوی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے کیا کہا ہے؟ زمانے بھر کے روزے رکھو، مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ کیا انجام ہوگا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے اگر اعراض کرو گے، بے رغبتی کرو گے تو مجھ سے نہیں ہو، میری جماعت سے نہیں ہو، کچھ بھی کر لو تم۔ تو یہ حدیث، اس میں اپنے آپ کو اتقا کہا کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں۔ سوال یہ کہ آپ سب سے بڑے متقی کیسے ہو گئے؟ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی پیدا نہیں ہوتا، تقوی محنت سے حاصل ہوتا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی کیسے ہو گئے؟ ایک راہ پر چل کر۔ آپ کا ایک منہج تھا، ایک عقیدہ تھا، ایک عمل تھا، اس پر مسلسل چلے حتیٰ کہ اتقا ہو گئے، سب سے بڑے متقی ہو گئے۔ اسی راہ پر ہم چلیں گے تو ہم کو تقوی آئے گا۔ دین اسلام میں راستہ ایک ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا طریقہ اور اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو راستہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے تقوی کا ہے وہی راستہ ہمارے تقوی کا بھی ہے۔ تقوی کی لائنیں جدا نہیں ہیں۔
تو مانا پھر کیا ہوا؟ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اس راہ پر چلنے سے جس پر آپ چلے اور آپ چل کے اتقیٰ بن گئے، اسی لائن پر چلیں گے تو ہم کو تقویٰ حاصل ہوگا۔ مانا تقویٰ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا نام۔ اب اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو تقویٰ کے ساتھ رہے، یعنی ہر مقام پر دیکھو کہ اس مقام پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کیا چاہتی، اس کو نافذ کر دو۔ حضر میں ہو، سفر میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تقاضا کرتی ہے، اس کو نافذ کرنا، یہ حقیقت تقویٰ ہے۔ دوسرا جملہ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی گناہ ہو جائے، اتبع پیچھے لگا دو گناہ کے، کس کو؟ الحسنۃ، کسی نیکی کو، تمحوها وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اتبع پیچھے ڈال دو، پیچھے لگا دو، السیئۃ گناہ کے، کسے؟ الحسنۃ نیکی کو، تمحوها وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ مانا کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو نیکی کرو، مطلب فوری توبہ کر لو، اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ یا کوئی عمل صالح کر لو، بہت سے اعمال، بلکہ دین میں سارے اعمال گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں، سارے اعمال گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں، تو فوراً کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اللہ کا فرمان۔ اور اس کا سبب نزول ایک قصہ ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی، ایک شخص روتا ہوا آ گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ فرمایا کہ ما اہلکک، تم کیسے برباد ہو گئے؟ تو اس نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں آ رہا تھا، ایک لونڈی مجھے تنہائی میں مل گئی، میں اس کے قریب ہو گیا اور صرف اس کو اپنے جسم سے لگایا اور پھر چھوڑ کر میں آپ کے پاس آ گیا، مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، میں برباد ہو گیا، لٹ گیا۔ فرمایا کہ تم نے وضو کیا، نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ جی۔ فرمایا کہ یعنی اس وقت آپ نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، جب بھی بولتے تھے اللہ کی وحی سے بولتے تھے، تو آپ نے سکوت اختیار کیا۔ اب وہ شخص بار بار آپ کو دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے کہ میری پریشانی کا حل، میری اس بربادی کا علاج، آپ خاموش ہیں کیونکہ آسمان سے انکشاف نہیں ہو رہا۔ اب وہ شخص یہ سوچ کر کہ میں مجرم اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا چہرہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں، وہاں سے اٹھا اور دبے قدموں سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پیچھے اللہ کی وحی آ گئی، آپ نے بلا لیا اس کو۔ وہی کیا تھی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ گناہ تھا، گناہ صغیرہ، نماز پڑھی، نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے وہ گناہ مٹ گیا اور اللہ نے ختم کر دیا۔ اس لیے یہ فارمولہ، جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً نیکی کرو۔ ایک حدیث میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لے یہ بھی نیکی؟ فرمایا یہ تو اعظم الحسنات ہے، سب سے بڑی نیکی، اللہ کا ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے گناہ کو مٹا دے۔ بلکہ ایک انسان اگر ایک صحیح منہج پر ہو، ایمان یعنی پہلے توبہ، پکی توبہ، اور پھر مضبوط ایمان اور عمل صالح، تین چیزیں، ان کو برقرار رکھے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ تین کام پختگی سے اپناتا رہے، سچی توبہ پر کاربند ہو جائے اور ایمان مضبوط ہو، عمل صالح اس کا قائم رہے۔ فرمایا کہ ہم ایسے بندے کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیں گے، گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس روز ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی داڑھیں دیکھ لی، آپ کھلکھلا کے ہنسے۔ ایک بندے کا ذکر کیا تھا جس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا آ رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ ورفعوا عنہ کبارہ، یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ اٹھا دو، اس کو پیش نہ کرنا۔
تدبیریں ہو رہی، بندہ پہنچ گیا، فرشتوں نے چھوٹے گناہ شروع کر دیے، تم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اقرار کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ چھوٹے گناہوں کو اقرار کر رہا ہے اور بڑے گناہوں کی ہیبت سے ڈر رہا ہے کہ چھوٹے گناہ کوئی چھوڑے نہیں جا رہے، جن کو میں بھول چکا، فراموش کر چکا، مجھے آج یاد آ رہے ہیں، اتنی باریک بینی سے یہ پیش ہو رہے ہیں۔ جب بڑے گناہوں کا کھاتہ کھلے گا تو کیا بنے گا میرا؟ پریشان، بڑے گناہوں کی ہیبت سے ڈر رہا ہے۔ جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا اجعلوها حسنات، ان تمام چھوٹے گناہوں کو نیکیاں بنا دی، نیکیاں بنا دی، نیکیاں بن گئی۔ اب وہ شخص کھڑا دیکھ رہا ہے، اس میں اچانک جرت آ گئی اور کہتا ہے کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کیے تھے، وہ کہاں ہیں؟ نبی علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرما کر کھلکھلا کے ہنسے، حتیٰ کہ صحابہ نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو یہ اگر ایک منہج انسان اپنا لے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ پر پکا قائم ہو جائے اور ایمان مستحکم کر لے، پکی توحید اور پھر عمل صالح، اللہ ایسے بندوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور تیسری چیز وخالق الناس بخلق حسن، یہ تعامل بندے کا اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، الزام تراشیاں نہ کرو، خندہ پیشانی سے ملو، اچھے اخلاق کے تقاضے پورے کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اثقل الشیء فی المیزان الخلق الحسن، کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز بندے کے اخلاق ہوں گے، اچھے اخلاق کا برتاؤ۔ تو یہ حدیث ان تین عظیم قواعد پر مشتمل ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جی